بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ چل پڑا ہے لیکن بار بار رک جاتا ہے۔ یہ بدشگونیاں ہو رہی ہیں یا کیا مسائل ہیں اور ان کی اپنی سوچ کیا ہے؟ انسانی جان کی ان کی نظر میں کتنی ویلیو ہے؟ وہ صحافی اگر ارشد شریف کے علاوہ اگر کوئی اور ہو تو پھر ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور وہ لوگوں کو کیوں ان کی پارٹی یہ امیج دینا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی، تو وہ ترلے منتے چل رہے ہیں، لیکن وہ ملاقاتوں کا امیج کیوں دیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ بار بار کیا للکار رہے ہیں اور کیا ان کا ارادہ ہے، وہ کہاں تک پہنچ سکیں گے؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ آج پھر ان کا لانگ مارچ شروع ہوا۔ کل آپ کو پتہ نا کہ وہ اچانک رک گیا تھا، جس کے لیے بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوئی کہ انہوں نے جہاں تک پہنچنا تھا کاموں کی تک، وہاں تک نہیں پہنچے تھے، بلکہ فیروز والا میں رک گیا اور اچانک روک کے اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ اس وقت وہاں پر اسد عمر نے یہ خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ سیاست ہے اور جہاد بھی ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں تو فوراً ضرورت پڑ گئی ہے، ایک بہت اہم ملاقات کے لیے وہ لاہور چلے گئے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھیوں نے وہ ایک خبر جس کی دھوم مچانا شروع کی کہ لاہور میں آرمی چیف سے ملنے جا رہے ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، پہلے وہ مل رہے ہیں، وہ ملاقات کرا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کراچی وہ کے پی اور پنجاب کے فیصلے ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، اور عجیب و غریب سی باتیں پھیلائی جائے۔ اصل میں تو وہ اس لیے پھیلا رہے تھے کہ وہ لوگوں کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان سے نہ ٹوٹے، لوگوں کو یہ امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے پیچھے ہے، ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک تو چلے گئے نا فیصل واڈا صاحب، دوسرا ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب المعروف، اصل میں تو پارٹی دونوں کی ایک ہی تھی نا، عمران خان صاحب کے ساتھ تو شاید ڈیپوٹیشن پر تھے، تو بہرحال شیخ رشید صاحب بھی جا رہے ہیں، ان کے بھی تیور نظر آ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد یہاں سے کوئٹ کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی باتوں سے، اپنے اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ اب وہ عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ جمعے والے دن جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچے تو اس وقت تک وہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے باقی لوگ تو جو ہوں گے سوں گے، شاید شیخ رشید نہ ہوں، کیونکہ وہ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ تو عمران خان، وہ جب سارا شور مچ گیا، اصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بندے نہیں پورے ہو رہے تھے، انتظامات اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ خان صاحب کا وہ جو شاہی سٹائل ہے نا کہ آگے کتنا انتظام ہوگا، کیسی جگہ ہوگی، کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، کتنے بکرے بنے ہیں، کتنے اونٹ ذبح ہوئے ہیں، خان صاحب کے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیٹی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو وہ جب پتہ چلا کہ آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں نہیں ہوئے وہ سارے انتظامات اور لوگ بھی اتنے نہیں ہیں وہاں جمع جہاں جا کے انہوں نے تقریر کرنی ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بریک دے دی تھی۔ اور اس صورت میں انہوں نے ایک تو آپ نے دیکھا نا وہ حماد اظہر کی اور اسد عمر کی جو جھگڑا تھا وہ سب نے دیکھ لیا ہے اسکرینوں پہ، وہ تو نظر آ گیا ہے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگ پورے نہیں ہیں وہاں پر، لوگ زیادہ نہیں ارینج ہو سکے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس واقعے کے بعد جو کل ہوا اس میں انہوں نے یاسمین راشد اور حماد اظہر دونوں پہ برہمی کا اظہار کیا ہے، اور اس پرٹیکولر ایریا کے لیے انہوں نے پھر شنیلا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اب بندوبست کریں گی لوگوں کا، اور باقی جو پارٹی ہے نا کھانا پینا اور سارا کچھ ارینجمنٹ جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے خان صاحب کے حساب سے تو ماشاءاللہ بڑے خوش خوراک ہیں، وہ فٹ ہیں، سمارٹ ہیں، ہینڈسم ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے بڑے پرٹیکولر ہیں۔ تو اصل مسئلے وہ پیٹی ایشوز ہیں، اور لوگوں کو سنا رہے تھے کہ جناب پتہ نہیں کون سے کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ خیر وہ پریشر ایسا بنا، تو ظاہر ہے اس پر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غدار ہیں، ایک طرف تو آپ انہیں چوروں ڈاکوؤں کا ساتھی قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، اور ملاقات تھی بھی نہیں، صرف امیج دینے کے لیے نا، وہ ششکا اپنے نمبر بنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو پھر انہیں کل ہی ٹویٹ کرنا پڑ گیا تھا رات۔ تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ان سب کے لیے جو لاہور میں میری ملاقات کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ہماری واپسی کی وجہ یہ تھی کہ لاہور قریب تھا، ہم پہلے ہی رات کو سفر نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے میرا واحد مطالبہ صاف شفاف انتخابات کے فوری انعقاد کی تاریخ رہی ہے، اگر مذاکرات ہوئے بھی تو میرا واحد مطالبہ یہی رہے گا۔ خان صاحب لاہور قریب، تو لاہور تو آپ اسلام آباد تک بھی پہنچ جائیں گے تو لاہور تو قریب ہی رہے گا، یہ تو بالکل بہانہ ہے نا کہ لاہور قریب تھا۔ آپ ایک جلوس لے کے نکل رہے ہیں، ایک مارچ لے کے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے، لائٹنگ کا بندوبست ہے، آپ ایک VIP قسم کے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں کیا مسئلہ آ گیا؟ آپ پھر لاہور کہاں سے قریب آ گیا؟ بہرحال انہوں نے لاہور کو قریب کرنے کا بہانہ بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو ارشد شریف کے حوالے سے بار بار کہتے ہیں، آج بھی انہوں نے اپنے خطاب میں کیا نا، وہ کہا دیکھیں جی 2 اور صحافیوں کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا ہے، ایک ارشاد بھٹی صاحب ہیں اور ایک موعد پیرزادہ صاحب ہیں۔ اچھا، انہوں نے اب یہ نہیں بتایا کہ ان دونوں صحافیوں کو کس سے تھریٹ تھی۔ ارشد شریف کے لیے تو انہوں نے ایک جعلی تھریٹ KP حکومت سے بنوائی تھی نا، جو کہ KP حکومت نے صرف کی، وہ ایجنسیز کو بھی نہیں گئی۔ ظاہر ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پاس تو جانی چاہیے تھی وہ تھریٹ اگر موجود تھی تو وہ بھی نہیں گئی، اور انہی کو دکھا کر صرف انہیں بھگایا تھا۔ تو ان دونوں کے بارے میں بھی بتا دیں
کہ موہت پیرزادہ اور ارشاد بھٹی کو اگر پاکستان سے باہر گئے ہیں عمران خان صاحب کے بقول، آج ویسے سوشل میڈیا پہ یہ بڑا گردش کرتا رہا، ویسے تو عمران ریاض خان کا بھی نام رہا ہے آج کہ وہ بھی پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے یہ تینوں کے نام۔ عمران خان صاحب نے بارہ ان دو کا بتا دیا ہے کہ موہت پیرزادہ اور ارشاد بھٹی ملک چھوڑ گئے ہیں وہ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اب ان دونوں کو کس نے تھریٹس دی ہیں۔ ان کے لیے تو طالبان کی تھریٹ بنائی تھی نا، ایک کے پی گورنمنٹ نے بنا کے CTD کا نام لگا کے پھر وہ سارا کر دیا۔ ان دونوں ارشد شریف کے لیے وہ بنائی تھی، تو ان دونوں کے لیے کس کی تھریٹ آئی ہے اور انہیں اب کہاں بھجوایا جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی دبئی میں رہیں گے؟ کیا انہیں بھی پھر کسی کینیا کے وہ فارم ہاؤس پہ بھجوایا جائے گا؟ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اور ارشاد بھٹی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس چینل سے بولتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ موہت پیرزادہ کا بھی جو میں ان کا ماضی جس طرح کا ہے، یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جو ہے جہاد کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں، یار آپ لوگوں کا کیریکٹر جو ہے اس سے میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ موہت پیرزادہ صاحب کی جو سٹوری ہے، مطلب اس کے ساتھ کس طرح اس طرح کی چیزیں میچ کر سکتی ہیں، اور وہ کوئی وہ پرانی سٹوری بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں تو وہ اسی طرح سے باتیں کریں گے، انہوں نے بنا لیا، اور عمران خان صاحب نے اس پہ مزید جو انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ DGISI کے انٹرویو سے انڈین میڈیا کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا۔ عمران خان صاحب، انڈین میڈیا کو DGISI کے انٹرویو سے نہیں موقع ملا، انڈین میڈیا کو موقع ملا ہے آپ کے بیانات سے۔ آپ جب DGISI کو للکارتے ہیں نام لے کے، جب آپ آرمی چیف کو بلاتے ہیں نام لے کر اور انہیں چیلنج کرتے ہیں چیزوں پہ، آپ جب سیکٹر کمانڈر کا نام لیتے ہیں، جب آپ DGC کا نام لیتے ہیں، آپ انہیں موقع دے رہے ہیں۔ اور بڑا آبویس ہے، یہ ساری فوٹیج موجود ہے، یہ پچھلے 2 دن میں چلتی رہی ہے، تمام انڈین چینلز کی ویڈیو کلپس چلے ہیں، سب نے دیکھ لی ہیں۔ ایک میں تو آپ کے فیاض چوہان صاحب بھی وہاں موجود تھے نا، جو آئیں بائیں شائیں مارتے رہے ہیں پھر، اور ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ تھا۔ یار آپ ایک اتنی کمزور وکٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ انڈیا جیسے ملک میں جو پاکستان کا دشمن ہے، انہیں موقع چاہیے، انہیں تو بہانہ چاہیے کوئی ہمارے لیے ہمارا مذاق اڑانے کا، ہماری بے عزتی کرنے کا، ہمیں بدنام کرنے کا۔ اور فیاض چوہان جیسے بندے کو آپ نے بھجوا دیا انڈین چینل پہ، وہ وہاں بیٹھ کے بونگیاں مار رہے ہیں اور انہیں موقع دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرنے کی، اور وہاں چپ کر کے وہ سن رہے ہیں کہ نہیں آپ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری خواہش نہیں ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ISI کو ایکسپوز کرنا انڈین اینکر نے کہا کہ ہمارا ایم ہے، اور ہم اب عمران خان سے خوش ہیں، ہم عمران خان ہمارے فیورٹ بن گئے ہیں کیونکہ یہ کام عمران خان کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، اس کا جو کام ہوتا ہے دنیا بھر سے آنے والی تھریٹس کو روکنا، ہماری ایکسٹرنل بیسیکلی تھریٹس کو روکنا، اس کی بجائے عمران خان صاحب ساری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے ننگا کر کے تشدد کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب ساری دنیا کو میسج دے رہے ہیں، اور بینگ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جو ابھی فارغ ہوئے ہیں، تازہ سے فارغ ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اچھی انفارمیشن بھی ہوگی بہت سی چیزوں کی، اور وہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے تھے۔ اور جو موجودہ DGISI ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے، انہوں نے انٹرویوز کیے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ DGISI نے بتا دیا کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا عمران خان صاحب نے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا اکانومی۔ ظاہر ہے اکانومی نہیں ہوگی تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز پر پریشر آئے گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں اکانومی ایشو نہیں ہے، اپوزیشن ایشو ہے، مطلب انہیں وہ بادشاہی نظام چاہیے جس میں کوئی بھی ان کے خلاف بات نہ کر سکے، بس وہ سب اس طرح ایسے ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوں اور بادشاہ سلامت آرڈرز دیں اور وہ پورے ہو جائیں۔ جیسے انہیں خیال ہے کہ MBS تو جب کوئی آرڈر دیتا ہے کسی کے خلاف کارروائی کرنے کا تو کچھ نہیں سوال ہوتا اس پہ، وہ جو بشیر میمن صاحب نے بات کی ہوئی ہے۔ تو عمران خان، وہ اور بات ہے کہ اسی MBS کی گھڑی لے کر بیچ کر کھا گئے، مطلب شرم کی بات ہے یار۔ مطلب مثالیں ہمیں کیا دینی، کبھی ریاست مدینہ، کبھی یورپ کی مثالیں، اور کبھی مطلب کیا بندہ ہے یار، جہاں پر ان جگہوں کی مثالیں دیتے ہیں جہاں پہ مورل ویلیوز ہیں، جہاں پہ آپ کی زبان سے ادا کیے ہوئے لفظوں کی ویلیو ہوتی ہے، ان کی کوئی اہمیت ہے۔ اور خان صاحب 35 پنکچر کا الزام لگاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو سنا تھا۔ 16 ارب روپے کا شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس پہ بس فرد جرم عائد ہونے ہی والی تھی۔ اور یا جس کی فرد جرم تک نہیں عائد ہوئی ہے، وہ بے شمار لوگوں کو جو پکڑا گیا، وہ احد چیمہ کو، فواد حسن فواد کو، کیا کیا آپ لوگوں نے یار؟ صرف انتقامی کارروائیاں، خواجہ صاحب کو پکڑا، رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا، رانا ثناء اللہ کے خلاف روز بات کر دیتے ہیں کہ 18 قتل کیے ہیں انہوں نے۔ او بھائی، تو اگر 18 قتل کیے ہیں، کل رانا صاحب نے بھی یہ بات کی نا، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں
تو مجھے پھر 15 کلو ہیروئن کے کیس میں کیوں پکڑا تھا؟ ان 18 قتلوں میں پکڑ لیتے۔ تو خان صاحب کے پاس پکڑنے کے لیے، الزام لگانے کے لیے بہت کچھ ہے، ثابت کر کے سزا دلوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ان کا رویہ، وہ آج صحافیوں کی بات تو کر رہے تھے، بھاگ گئے ہیں، ارشد شریف کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑا ٹریجک ڈیتھ ہے ارشد شریف کی، لیکن آج ان کے اپنے لانگ مارچ میں ایک اور حادثہ ہو گیا۔ ایک خاتون صحافی، جی، خبریں گروپ اور چینل 5 کی صحافی خاتون صدف نعیم جو ہیں، وہ جرنلسٹوں والے ٹرک پر تھیں، وہ کسی کو دھکا لگا، کچھ ایسا کام ہوا ہے، وہ اس سے نیچے گری ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو کنٹینر ہے وہ ان کے اوپر چڑھ گیا۔ یقیناً حادثہ ہے، ظاہر ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ وہاں نیچے اترے ہیں، اور انہوں نے وہ کہا کہ آج ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، روک رہے ہیں آج کا، اور مطلب ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ان کے پاس بیسیکلی ان کے پاس احساس کی کمی ہوتی ہے۔ مطلب ایک انسانی جان گئی ہے ان کے سامنے، ان کے بالکل ساتھ چیزوں میں، انہی کی گاڑی کے نیچے آ کے، اور ان میں وہ احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی غم کا، کوئی افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ وہ پیچھے سے اسد عمر نے انہیں کہا ہے، اسد عمر ساتھ کھڑے تھے نا، وہ جیسے آپ کو یاد ہے قاسم سوری نے کہا تھا کہ مذہبی ٹچ دیں، تو اسد عمر نے کہا کہ اس کے لیے تعزیت بھی کر دیں۔ تو وہ جو تعزیت انہوں نے کی ہے کہ یہ بڑا ٹریجک حادثہ ہو گیا، اور ان کے گھر والوں کے لیے جو دعا کر دیں کہ انہوں نے جس طرح سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، مطلب ان کے پاس لفظ ہی نہیں ہوتے۔ لفظ کیسے آئے ان کے پاس؟ مطلب ان کے پاس ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بولنے کے لیے، آرمی چیف کے خلاف بولنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کے لیے، ڈی جی سی کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، سیکٹر کمانڈرز کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس ڈھیروں لفظ ہیں، وہ ان پہ مطلب ان کے ختم ہی نہیں ہوتی تقریر، گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ اور ایک بے قصور، ایک بے گناہ، ایک معصوم، ایک انوسینٹ صحافی جو ان کے ٹرک کے نیچے، جو ان کے کنٹینر کے نیچے آ کے اپنی جان گنوا بیٹھی، اس کا نام لینے یا اس کے لیے دو لفظ بولنے کی انہیں توفیق نہیں تھی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، 2014 میں، آئی تھنک اکتوبر 2014 میں ملتان میں ان کے جلسے میں اسی طرح ایک حادثہ ہوا تھا جس میں 7 لوگ اپنی جان سے گئے تھے۔ خان صاحب کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی افسوس، کوئی غم، کوئی ان کا اظہار۔ مطلب یار، ہم نے دیکھا ہے لیڈرز میں، وہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر، وہ جس طرح افسوس کرنے گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ جب وہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا، ایک واقعہ ہوا، تو اس کے بعد ان کی باڈی لینگویج، ان کی ٹون، ان کا چہرہ، وہ ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ افسوس کر رہی ہیں، وہ غم میں مبتلا ہے۔ اور ایک عمران خان صاحب ہیں، انہیں فکر صرف یہ ہے کہ جہاں آگے جانا ہے وہاں کتنے بکرے کٹے ہیں، کتنے بکرے ذبح کیے گئے ہیں، کتنے اونٹوں کا گوشت بن رہا ہے، کتنے تیتر بن رہے ہیں، یہ ان کی پریشانی ہے۔ اس کے لیے وہ مارچ تک اپنا منسوخ کرنے کے لیے تیار ہے، انہیں انسانی جانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارشد شریف چونکہ ایک نون صحافی تھا، اس کے فالوئنگ بہت زیادہ تھی، اس کا وہ کیش کرانا چاہ رہے تھے، ایک ایسا واقعہ بن گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا کے صرف اس کو کیش کرانا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے ہے، ادروائز انہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو 2 بھاگ گئے ہیں نا، موہت پیرزادہ اور ارشاد بھٹی، آپ دیکھیے گا ان کے حوالے سے بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ تو ان کی صرف ایک خواہش ہوگی، ان کی دعا ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تاکہ وہ اس کو کیش کرا سکیں۔ تو خان صاحب، یہ جو لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرنے والا کام ہے نا، اس کو چھوڑ دیں۔ پبلک کو بھی سوچنا چاہیے، صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی جانوں کا بھی خیال کریں، ان کے اداروں کو چاہیے کہ انہوں نے کوریج کرنی ہے، لیکن اس میں جو ضروری حفاظتی اقدامات ہیں، وہ اگر کسی گاڑی کے اوپر بیٹھتا ہے یا کسی ٹرک کے اوپر بیٹھنا ہے تو اس کے لیے جو بھی ضروری حفاظتی اقدامات ہیں وہ لیے جائے۔ یہ کوریج کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان صاحب نے اسی طرح چلتے رہنا ہے۔ آپ یقین مانیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے، اور وہ نااہلی سے اور کوئی سزاؤں سے اگر بچ گئے تو انہوں نے اگلے 10-15 سال یہی کام کرنے ہیں۔ تو میڈیا کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے، اپنے لوگوں کی جانوں کا خیال کریں، اور خان صاحب کے یہ ان نعروں کے لیے، وہ جو سراب کے پیچھے بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اس کے لیے لوگوں کی جانوں سے مت کھیلیں۔ شکریہ۔